بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیاست افرنگ بھونگ چند کی نظر میں انتخابی موسموں میں بھونگ چند اپنے آوارہ مزاج کی بدولت اپنے حلقہ انتخاب کی جو اطلاعات اور پھر ان اطلاعات کے متعلق جو سلگتے ہوئے خیالات رکھتے تھے وہ اس حلقے کے سیاسی اہلکاروں کے لیے بھی ایک نئی خبر ہوتی تھی۔ سیاسی کارکنوں سے دوران ملاقات ان کے عیب تو اچالتے ہی تھے، لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی بتلا دیتے تھے کہ جس شے کے ساتھ لفظ لڑنا آ جائے وہ انتخاب ہو یا کشتی ہم برا ہی سمجھتے ہیں۔ داستان مکر و فریب کے یہ کردار جو ایک دوسرے کی عیب جوئی کے سر عام ترارے بھرتے ہیں اور ان کے اس قیمتی فعل میں لفظ بد جس سخاوت اور فیاضی سے استعمال کیا جاتا ہے، بھونگ چند کو یہ بہتات بد کھٹکنے لگتی تھی۔ فرماتے تھے شیرین سے شیرین گفتار آدمی کیوں نہ ہو، سیاست کی بات کرتے ہی بد کی رٹ لگا دیتا ہے۔ بد آموز، بد اتوار، بد نیت، بد چلن اور بد کلام جیسے بد آہنگ الفاظ بے اختیار منہ سے نکلتے ہی چلے جاتے ہیں۔ اگرچہ بھونگ چند بے کے کثرت استعمال سے بھی حیران تھے، بے ضمیر، بے لگام، بے ڈھبے وغیرہ وغیرہ، مگر اول الذکر لفظ بد کا استعمال سیاسی لوگوں کے لیے وافر مقدار میں کیا جاتا ہے۔ بھونگ چند جمہوریت کے اس ایمفی تھیٹر میں اس فنکار کو بھرتی کرتے تھے کہ جس کی عادات و خصائل سے پہلے بد اور بے جیسے وسیع المعانی الفاظ کا استعمال کیا جاتا ہو۔ علاوہ ازیں اس عادات رذیلہ کے ساتھ ساتھ موصوف آتش افروز تقریر کرنے، دھمکی آمیز پیغامات ارسال کرنے، جیب کاٹنے، بچوں کی طرح ایک دوسرے پر کیچڑ اچھالنے کے علاوہ موقع کی مناسبت سے دیوار پلانگ کر یا پچھلی گلی سے بھاگ نکلنے کی مہارت رکھتے ہوں۔ دیگر شعبہ جات زندگی کی ناپائیداری کی طرح جمہوری اداروں کو بھی بھونگ چند اس مفلوج بازو سے تشبیہ دیا کرتے تھے جو جسم کا حصہ تو ہوتا ہے مگر سوکھ جاتا ہے اور بیکار ہو جاتا ہے۔ حالات کی یہ سنگینیاں بھونگ چند کی نظر میں سیاسی لکندروں کی مرہون منت ہیں۔ فرماتے تھے جمہوری ادارے تو کسی ملک کے سسٹم کی گردن ہوتے ہیں، گردن ہی مفلوج ہو کر پتلی گردن ہو جائے تو اس ملک کے سسٹم کا کیا ہوگا۔ فرماتے تھے کہ جمہوریت کا مقصد اچھے لوگوں کو معاشرے کے لوگوں کی خدمت کے لیے سامنے لانا تھا، مگر ہمارے ہاں اس باغ جمہوریت کے سب درختوں کی ہر شاخ پر الو بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس سوچ میں کلیاں زرد ہوئیں، اس غم میں غنچے سوکھ گئے، ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے، انجام گلستاں کیا ہوگا۔ سیاست میں جمہوریت اور جمہوریت میں سیاست کا حساب تو روح اور بدن والا ہے۔ جہاں بدن ہی زخموں سے چور ہو، روح کا حال آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں۔ نئے انتخابات کا جھنجھنا ہاتھ لگتے ہی کئی خرے بے دم اپنی ٹکٹ فروش قائدین کے دربار میں ناک رگڑتے ہیں۔ اپنی ناک ٹٹولنے کے بعد بھونگ چند فرماتے ٹکٹوں کے اس گورکھ دھندے کی بندش کے لیے بھونگ چند نئے قوانین پلے سے باندھے پھرتے تھے۔ ان کے بے وقت قانون کے مطابق اپنی وفاداریاں تبدیل کرنے والے چمگادڑان سیاست پر نہ صرف طعن و تشنیع کے تیر برسانے کے بعد ہر وہ چیز برسا دی جائے جو برس سکتی ہو، یعنی لعنت، ملامت وغیرہ۔ بھونگ چند اس بات پر بھی کافی خفا تھے کہ ہر پارٹی کے نئے سپاہی اپنے آپ کو ثابت قدم کہہ کر نہ صرف ملک و قوم کے ساتھ دھوکہ کرتے ہیں بلکہ اپنی پارٹی کے گرو گھنٹال کا بھی منہ چڑھاتے ہیں۔ ملک کے پیشہ ور رہنما ٹکٹ گھر میں پہنچتے ہی اپنی پوشیدہ صلاحیتوں کی نقاب کشائی کچھ اس انداز میں کرتے ہیں: اس دور میں ایسے بھی ہیں طائر لاہوتی، آتی نہیں جن کی پرواز میں کوتاہی۔
بھونگ چند اپنے بھتیجے صاحب کا قصہ کوتاہی بھی بڑی رغبت سے دہرایا کرتے تھے۔ ان کے بھتیجے جی جو کہ ایک میونسپلٹی کے انتخاب میں بڑی بھاری اکثریت سے ہار گئے تھے، دوسری مرتبہ پھر انتخاب میں حصہ لینے کے لیے پر توڑ رہے تھے کہ بھتیجے کی اہلیہ اتنی شدید بیمار ہوئی کہ قریب المرگ ہو گئی۔ تشخیص طبیب کے مطابق شرمندگی و ندامت کا خوف باعث علالت تھا، چنانچہ معززین حلقہ اور اجرتی کارکنان نے رات دن کے انتھک محنت اور سر توڑ کوششوں کے بعد بھتیجے جی کو الیکشن نہ لڑنے پر قائل کر لیا، ورنہ بھونگ چند کے بھتیجے جی تو اس بات پر مصر تھے کہ گرتی ہوئی دیوار کو دھکا دے دیا جائے۔ انتخاب سے دستبرداری پر بیگم محترمہ صحت مند ہو گئی۔ بھتیجے جی کو شفائے بیگم سخت ناگوار گزرتی تھی۔ فرماتے تھے کہ لوگوں کی بیگمات تو اچانک انتقال کر جاتی ہیں، اور ایک ہماری بیگم ہے کہ جاتے جاتے واپس لوٹ آتی ہیں، یہ نہ تھی ہماری قسمت۔ کاغذات بدنامزدگی کے مرحلے پر بھی بھونگ چوکتے نظر آتے۔ انہیں سنسان اجڑی دکانوں اور حسیب زدہ مکانوں کا نصیبہ اس وقت سنورتا نظر آتا جب سیاسی مکڑوں کو ان بیابان دکانوں اور مکانوں میں سیاسی دفتر کے نام سے جالا بنتے ہوئے پاتے۔ بھونگ چند انہیں دفتر بے روزگار بھی کہا کرتے تھے۔ علاقے کے تمام بے روزگار افیمی اپنے اپنے پالتو بٹیر اور تیتروں کے ہمراہ ان دفاتر کو آباد کرتے اور دہاڑی بناتے۔ صبح شام ان دہاڑی داروں کو قیمے کا لنگر عام ملتا تھا۔ اس بے لوث سخاوت کے سبب متعدد سیاسی چیلے کیمیائی اثرات کی وجہ سے شدید پیٹ درد میں لوٹ پوٹ ہوتے ہوئے پائے جاتے۔ قیمے کے اس بے درنگ استعمال پر بھونگ چند کا گمان تو یہی تھا کہ پس پردہ وہ کسی خر آوارہ کے ساتھ موت کا صفاقانہ کھیل کھیلا جاتا ہے، یا پھر کسی کونہ مشک بھینس کو جرم ضعیفی کی سزا دی جاتی ہے۔ سیاسی مزدوروں کا اپنے گرو گھنٹال کے لیے چیخنا چلانا اور سیاسی لٹیروں کی تجوریوں سے پیسے نکلوانے کو اگر معاشی طور پر تسلی بخش قرار دیتے تھے، مگر معاشرتی طور پر مہلکت سمجھتے تھے۔ بھونگ چند ہر چند بددیانتی کے خلاف تھے، مگر سوجھ بوجھ رکھنے والے سیاسی مزدوروں کی اس بددیانتی پر بہت خوش ہوتے تھے کہ بعض دہاڑی دار سارے جلوس میں خاموش اور پرامن شرکت فرماتے ہیں، مگر اپنے رہنما کے دفتر بے روزگار کے قریب پہنچتے ہی چنگھاڑنے کی حد تک چیختے ہیں اور ناچنے کی حد تک کودتے ہیں۔ پھول غبارہ کرنے، گالم گلوچ اور تبادلہ گالم گلوچ کرنے میں بھونگ چند گریجویٹ اور پوسٹ گریجویٹ بے روزگاروں کو بے حد موزوں سمجھتے تھے۔ وہ فرماتے کہ بسوں کی توڑ پھوڑ، ڈرائیوروں کی دھنائی اور ٹائروں کو جلانے میں بھی یہ تعلیم یافتہ طبقہ خاص تجربے کا حامل ہوتا ہے۔ ان لوگوں کا من پسند مشغلہ شیشے توڑنا ہوتا ہے، کیونکہ اس نقصان کا ازالہ ناممکن تو نہیں، بیش قیمت ضرور ہوتا ہے۔ ویسے بھی شیشوں کا مسیحا کوئی نہیں، جو ٹوٹ گیا سو ٹوٹ گیا۔ جلسے جلوسوں کے ہنگامہ جات، پولیس کے وحشت اثر سائرن اور جا بجا پٹتے ہوئے کوچوں بازار میں جسم دیکھ کر یہ گمان گزرتا ہے کہ لیلائے اقتدار کے یہ دیوانے ہر سال تماشا جمہور پر برپا نہ کریں تو اس خدا کی جانب واپس لوٹ جائیں کہ جس نے فاسق و فاجر لوگوں کے لیے جہنم بنائی ہے۔ بھونگ چند اپنے انجام سے ڈرتے ہوئے کہتے۔ بھونگ چند جن امیدواروں کی بھاری شکست کے عینی شاہد تھے، مزے لے لے کر ان امیدواروں کی خلاف بازیوں کے متعلق نت نئے انکشافات فرماتے، نہ چپ ہونے کی نیت سے بولتے، اور پھر ان کی چونچ کافی دیر تک کھلی رہتی۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ سیاستدان ہی نہیں جو اپنی کی ہوئی تقاریر کے دوران کیے گئے وعدے پورے کرے۔ ان کی یادداشت میں اتنی صلاحیت ہی نہیں ہوتی کہ کیے گئے وعدوں کا کوئی باضابطہ ڈیٹا پیش کر سکے۔
بھونگ چند کے نزدیک انہیں تو ہمیشہ ہی خور قبیلے سے تعلق رکھنے والے سیاستدانوں سے پالا پڑا ہے۔ وعدہ خور، رشوت خور، بھتہ خور کے علاوہ ایڈ خور اس قبیلے کا مشہور و معروف کردار ہیں۔ بھونگ چند زیادہ تر وعدہ خوری پر معترض تھے۔ ان کا نظریہ یہی تھا کہ خوب رشوت، بھتے اور ایڈ کھائی جائے مگر وعدے پورے کیے جائیں۔ جو سیاستدان کے لیے کیے گئے وعدے پورے کرے وہ وقت کا بہترین انسان ہے۔ تجھے ہم بلی سمجھتے جو نہ وعدہ خور ہوتا۔ بھونگ چند شکست خوردہ رہنماؤں سے بھی دلی ہمدردی کا رشتہ جوڑے ہوئے تھے۔ شکست خوردہ رہنماؤں کی خدمت میں حاضری دیتے، انہیں اگلے انتخاب میں شرکت نہ کرنے پر آمادہ کرنے کی ناکام کوشش کرتے، فرماتے کہ شرفاء سیاسی فسادات میں شرکت نہیں کرتے، مگر بھونگ چند ناکام و نامراد لوٹتے اور لیڈران ملت کے دلوں میں ظالموں کے خلاف بھڑکی ہوئی آگ کو نہ بجھا پاتے۔ کہتے کہ فائر بریگیڈ کو بلا لو یا پھر آگ بجھانے والا آلہ کمر سے باندھ لو مگر الیکشن نہ لڑو، لیکن یہ نامراد اور رہنما ظالموں کے خلاف ہائی وے تک نکل گئے تھے۔ بھونگ چند کے بیان کے مطابق یہ بھگائے بلکہ ٹھکرائے ہوئے قومی رہنما رنج و محن میں ایسے غرق ہوتے ہیں کہ نتیجہ ناکامی سننے اور دیکھنے کی ہمت بھی گنوا بیٹھتے ہیں۔ شرمندہ و پزمردہ ہر کار روحانی مرہم پٹی کے لیے تسلیاں دیتے ہیں کہ دل رکھیے جناب، کوئی بات نہیں، جہاں میں رہنما بھی صورت خورشید جیتے ہیں، جہاں میں رہنما بھی صورت خورشید جیتے ہیں، ادھر ڈوبے ادھر نکلے، ادھر ڈوبے ادھر نکلے۔ بھونگ چند کے دادا حضور بھی کسی انگریز کے ہاں خانسامہ کے فرائض انجام ادا کر چکے تھے۔ دوران ڈیوٹی دادا حضور کا انتقال ہو گیا تھا۔ بھونگ چند کے ابا حضور کے مطابق یہ موت ایک قتل تھا کہ جس کا عقدہ آج تک نہ کھل سکا۔ یوں انگریزوں کے ساتھ خاندانی رنجش پہلے سے ہی موجود تھی۔ ان کے بیان کے مطابق انگریز جو بھی چیز دے گا، کوئی قانون، کوئی سسٹم، کوئی امداد، اس کمبخت کا اپنا مفاد ان کی دی گئی چیز میں پنہاں ہوگا۔ انگریز امیر خوشحال کیوں ہوئے؟ سادہ سی وجہ ہے، انہوں نے غریب اور بدحال لوگوں کو ختم کر دیا۔ اس شیطانی نظریے نے صرف امیر و رئیس ہی قوم کو دیے، کوئی غریب ذرا فرنٹ لائن پر آ کر دکھائے۔ یوں بھونگ چند حسب توفیق سیاست افرنگ کے لگتے لیتے رہتے تھے۔ ہم نے انہیں بتایا کہ ہمارے قومی شاعر علامہ اقبال نے بھی کچھ ایسے ہی کہا ہے، تیری حریف ہے یارب سیاست افرنگ، مگر ہے اس کے پجاری فقط امیر و رئیس، بنایا ایک ہی ابلیس آگ سے تو نے، بنائے خاک سے اس نے 200,000 ابلیس۔ فرمانے لگے، دیکھا وہی میرے والی بات۔ ہم نے ٹوکتے ہوئے کہا، نہیں، آپ نے علامہ والی بات کی ہے، علامہ پہلے آئے تھے یا آپ؟ بھونگ چند تھوڑے سے ڈھیلے ہوئے اور پھر تم کر بولے، آپ کے قومی شاعر اور ہماری باتیں تو ملتی جلتی ہیں۔ پھر بھونگ چند الیکشن کے دنوں کی ہوا میں پرواز کرنے لگے۔ انتخابی تباہ کاریوں کے متعلق بھونگ چند مفصل لیکچر دے رہے تھے اور کہہ رہے تھے، کاروبار زندگانی کی بنیادیں اس روز ہی بیٹھ جاتی ہیں کہ جب ناکام امیدوار حضرات انتخاب میں کھڑے ہوتے ہیں۔ دوران الیکشن ہر امیدوار کو متعدد بیماریاں لگ جاتی ہیں، جن میں زیادہ تر دائیں اور بائیں بازو یا بائیں بازو پر اثر پڑتا ہے۔ جنہیں دائیں بازو کی بیماری لگ جائے وہ دائیں، اور جنہیں بائیں بازو کی بیماری لگ جائے وہ بائیں ہاتھ سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ بھونگ چند کے قریبی دوست کے جن کے بائیں بازو پر اثر ہوا تھا، بائیں بازو کی محبت میں اتنے اسیر ہوئے کہ جہاں جہاں بائیں بازو کا استعمال اشد ضروری تھا وہاں بھی دایاں ہاتھ استعمال کرنے لگے تھے۔ سلام کرتے ہوئے بھی بایاں ہاتھ آگے بڑھا دیتے تھے، جسے لوگ ناپاک سمجھ کر ہاتھ نہیں لگاتے تھے۔ فاضل نقائص سیاست جناب بھونگ چند کے فرمان کے مطابق
شکست خوردہ رہنمائے زمانہ کا ساتھ اہل خانہ بھی چھوڑ جاتے ہیں۔ اہل خانہ سے مراد نہ صرف اہل و عیال بلکہ وہ پالتو جانور بھی جو کہ گھر پر موجود ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے سیاسی مخالف زوجہ محترمہ ہوتی ہے جو بعض اوقات تو بچوں سمیت داغ مفارقت دے جاتی ہے۔ انتخابات میں حد درجہ کی مصروفیت کی وجہ سے گھریلو امور پر عدم توجہی کے باعث بیگم صاحبہ امیدوار میاں کو نسیان کا عالمی مریض قرار دیتی ہیں۔ معاشرے میں بھی اس انگشت نمائی پر ناکام امیدوار یہ سوچ کر سہم جاتے ہیں کہ خدا نخواستہ دیگر گوں حالات میں اگر ان کا وقت ریلت آ جائے تو آوے ہی آوے کے نعرے لگانے والے اناج دشمن کارکنان کنج لحد میں جاوے ہی جاوے کی پالیسی پر عمل پیرا ہوں گے۔ ویسے بھی ناکام رہنما کے مونس و ہمدرد کسی بھی لاوارث اور مفلوق الحال ہارے ہوئے لیڈر صاحب کو مٹی تلے دابنے میں قطعاً کسی آلکس اور سستی کا ثبوت نہیں دیتے۔ بھونگ چند کے حلقہ احباب میں ایسے کئی ناکام زمانہ رہنما موجود تھے جو انتخابات میں کھڑے ہونے کی پاداش میں مرغا انسانوں والا بن چکے تھے۔ وہ ایک رہنمائے ناکام مالشی بن گئے تھے اور بقیہ دو چار محلے کی زکوٰۃ کمیٹی کے چیئرمین صاحب کے پاؤں داب کر بسر اوقات کیا کرتے تھے۔ خود بھونگ چند بھی ان کے انتخاب کے دیے ہوئے زخموں سے رشتہ ہوا خون صاف کر دیا کرتے تھے، لیکن کبھی کبھار۔ اب درخواست ہے کہ یہ چینل کو سبسکرائب کریں اور آئیکن کا بٹن پریس فرمائیں۔ بصورت دیگر ہم آپ سے ہرگز خفا نہیں ہوں گے۔ اس سے پہلے بھی ہزاروں لاکھوں چینل سبسکرائب کرنے سے ہمارے معاشرے میں کون سا سدھار پیدا ہو گیا یا کون سا بیمار شفا یاب ہو گیا ہے۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں میری انگلی میری مرضی۔